سفر ایان علی کے ہاتھوں میں ملک کی دولت لوٹ کر جانے والا نہیں ہے، یہ سفر بلاول ہاؤس کا نہیں ہے، یہ سفر جاتی عمرہ کا نہیں ہے، یہ سفر بنی گالا کا نہیں ہے، یہ سفر واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کا نہیں ہے، یہ سفر ہے کوئے جانا، یہ سفر مدینہ طیبہ کا ہے، یہ سفر ہے کوئے جانا، جہاں قدم قدم بنائے جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا یاد رسول اللہ ساؤنڈ والے بھائی ایک منٹ آپ کی آواز ہمارے پہنچنے سے پہلے اسلام آباد تو پہنچنی چاہیے، آپ کی آواز تخت لاہور تو جانی چاہیے، جاتی عمرہ کی دیواروں سے ٹکرانی چاہیے، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ ملک آپ کی عیاشیوں اور بدماشیوں کے لیے نہیں بنا، یہ ملک ہمارے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر آپ کی عیاشیوں اور بدماشیوں کے لیے حاصل نہیں کیا، یہ ملک ہمارے بڑوں نے انگریز کے خلاف جہاد کر کے اور اس کو یہاں سے نکال کر آپ کے لیے نہیں بنایا، یہ ملک جس کو بناتے وقت نعرہ لگا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں لا الہ الا اللہ کی ذات تو پوری آنی چاہیے بھائی۔ میں نے تو سندھ میں وہ جناب جو اردو کو سمجھتے نہیں ہیں لیکن انہوں نے بھی بتایا اور ہر چیز آپ تک خبریں پہنچی ہیں نا، جہاں کہتے تھے کہ یہ ان کا گڑھ ہے، میں نے کہا کوئی کسی کا گڑھ نہیں، یہ پاکستان حضور کے نام پر بنا ہے، یہ محمد عربی کے غلاموں کی کچھار ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ 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 لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب پاکستان کا مطلب انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے؟ جتھوں لبے کھا دیا۔ ہاں حوصلہ کرو، حوصلہ، میں کھڑا ہوں نا، آپ نے مجھے کھڑا کیا ہے، ہاں پھر حوصلہ کرو۔ اور آج پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ جتھوں لبے نہیں تھا باہر لندن تیارے کے بیعت لندن نس جا ہیں جی، اے پاکستان کا مطلب بنایا ہویا پنجابی گل کرا۔ اور ایک جناب پی ڈی ایم دا ٹولا اس طرف کھڑیا، اور ایک جناب جو کہتا تھا میں ان سب کو رلاؤں گا۔ کہتے ہیں نا بابا جی نے کہا تھا کہ فانی ہے ارباب طرب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی، گورنر ہو صدر ہو وزیر اعظم ہو دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا حوصلہ کر، ہمیں کڑیاں لگی ہیں حضور کے نام پر، ہمیں لیے تو یہ عشق کی منگن، یہ ساڑھے واسطے تھا عشق دیا منگن، سانو نہیں یہ گھبران دیا، ناسی چیلا تو ڈر دیا، اسد آ کے کڑی پا کے بھی لبیک، تھانے جا کے بھی لبیک، جیل جا کے بھی لبیک، دہشت گردی کا پرچہ کٹا کے بھی لبیک، جے وقت آیا تھا تختہ دار تے لٹک کے بھی لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ واری تعیناتی سی کہتے ہم آزادی کی جنگ لڑنے چلے ہیں، میں نے کہا نہیں، آزادی کی جنگ سے تمہارا کیا تعلق؟ تمہیں تو تمہارا کیا تعلق آزادی کی جنگ سے؟ آزادی کی جنگ تم لڑنے چلے تھے، تم نے تو اتنے دن بھی نہیں نکالے جتنے مہینے ہمارے ان بزرگوں نے اور ان کارکنوں نے جیلوں میں نکالے، 7-8 مہینے بغیر کسی جرم کے، اور جناب سارے سوئے رہے،
ہائی کورٹ بھی سوئی ہوئی، سپریم کورٹ بھی سوئی ہوئی، کیا جی ہم نہیں چھوڑ سکتے؟ میں نے کہا نہ چھوڑو، ہمیں کیا پرواہ ہے؟ ہم نے تو کہا تھا کہ زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا، اور قفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا۔ آج سے تقریباً 5 یا 8 اپریل کو میونسپل باغ میں جلسہ ہوا تھا۔ اللہ کی قسم جو آپ سے وعدہ کر کے گئے تھے اس سے ایک سوتر پیچھے نہیں بلکہ کئی میل آگے ہیں۔ آپ سے کہا تھا کہ ایک وعدہ ہے، مر جائیں گے ظالم کی حمایت۔ ہاں، اور بڑے بڑے آئے، خریدار آئے۔ ابھی ہم جب نکلنے لگے پاکستان بچاؤ مارچ کے لیے، آ گئے، کہنے لگے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تیل تو سستا ہونا ہے صاحب، ظاہر ہے جب بیگ والے نکلے ہیں سستا تو ہونا ہے۔ کہہ رہے ہیں جی آپ نکلیں گے سستا تو کرنا پڑ جائے گا، آپ ایسے کریں ہم سے کمیشن لے لیں پر لیٹر 5 روپے کمیشن لے لیں۔ میں نے کہا نہیں، کہتے ہیں اور لے لیں، 10 لے لیں، 15 لے لیں، اور جائیں اور لے لیں۔ میں نے کہا آپ دیر سے پہنچے ہیں، ہمارے قائد ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے۔ آج بھی میرے پاپا جی دی، 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 آج بھی میرے پاپا جی دی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اور اب انشاءاللہ قوم کی بیٹی کو واپس لانا پڑے گا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانا پڑے گا۔ یار کیسی بدبختی کی بات ہے، ہمارے حاکم جیسے بھی تھے غیرت کے معاملے میں بڑے غیرت مند ہوتے تھے، یہ ہمیں کیسے ٹکر گئے ہیں کہ اس ملک کے اندر سرعام پاکستانیوں کو شہید کرنے والا ریمنڈ ڈیوس جہازوں میں بیٹھ کر امریکہ چلا گیا اور اس نے کتاب لکھ ڈالی کہ یہ بڑے ہی بے شرم حکمران ہیں جو پاکستانی قوم پر مسلط ہیں، اور پھر کرنل جوزف سرعام پاکستانی کو شہید کر کے اسلام آباد کی روڈوں پر اور بھاگ گیا واپس اپنے وطن میں۔ لیکن کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ہر حاکم آیا مشرف سے لے کر آج تک تاریخ اسلام، بلکہ اپنی بیٹی کسی نے نہیں بیچی۔ اگر بیٹی کی غیرت کی بات آئی تھی تو اسلام اس دھرتی میں آیا ہی سبب تھا کہ محمد بن قاسم ایک عورت کی عزت کی خاطر سندھ کی دھرتی کو آکر رونق کے رکھ گیا تھا، اور ایک عورت کی خاطر سلمان بن عبد الملک نے 10,000 ابلغی گھوڑوں سے فارس کی زمین رونق کے رکھتی تھی، اور صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہا تھا، اس سے پہلے جب عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا تھا تو ان کے گھوڑے گھٹنوں تک جناب خون میں لت پت تھے اور جناب لاشیں بہ رہی تھی، اور اس حال میں وہ عورتوں کی عزت لوٹتے ہوئے جناب بیت المقدس میں فلسطین میں یروشلم میں داخل ہو رہے تھے۔ لیکن دیکھیں ادھر محمد عربی کا دین آ رہا ہے، محمد عربی کے دین کا وارث آ رہا ہے، صلاح الدین ایوبی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہو رہا ہے، سارے کھڑے ہیں، مسلمان مائیں بیٹیاں بھی کھڑی ہیں، اور جب پردے جذبات میں آ کر مسلمانوں کی بیٹیوں نے اپنے دوپٹے صلاح الدین ایوبی کے گھوڑے کے آگے ایسے پھینکے مرحبا کہنے کے لیے، تو اس نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی اور کھینچ کر ان دوپٹوں کو اترا اور ان دوپٹوں کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ لگایا، کہنے لگا ہم ان دوپٹوں کو گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے روندنے نہیں آئے بلکہ ان کی عزت اور بڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن کیسے وہ حکمران تھے، کیسی وہ قومیں تھی، آج ہمیں کون ٹکر گئے جن کی بیٹی غیروں کی جیلوں میں ہے، جن کی بیٹیوں کو غیر اٹھا کر لے گئے ہیں، لیکن وہ بدمست شرابیں پی کر عیاشیاں کر ملک لوٹ کر ہر جناب غنڈہ گردی کر کہتے ہیں کہ ہم قوم کو وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے قوم کو پتہ نہیں لگے گا، ہم ووٹ کو عزت دلوائیں گے اور تیاروں میں بیٹھ کر باہر بھاگ جائیں گے۔ اور ایک کہتا تھا میں آزادی کی جنگ لڑوں گا، میں ان کو رلاؤں گا، اپنی باری آئی تو مگر مچھ کے آنسوؤں سے رونے لگ پڑا، اور بابا جی نے کہا تھا نہ تم ہمیں یوں صدمے دیتے نہ ہم یوں فریاد کرتے، نہ راز کھلتے سر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اور انشاءاللہ اب یہ قافلہ عشق و مستی
اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہے۔ ہمارے مطالبات میں یہ بھی مطالبہ داخل ہے کہ حکومت پاکستان فی الفور اگر، اب بات کھلی کرتا ہوں، اگر مری سے لاہور ہیلی کاپٹر اور جہاز دہی کے کنڈے لینے جا سکتے ہیں تو پاکستان سے بیٹی کو لینے امریکہ طیارے کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے نواز شریف کے دور میں جناب پی سی بوربن میں دہی ختم ہو گیا صبح ناشتے کے ٹائم، تو وہاں سے طیارہ اڑا اور جناب لاہور دہی لینے پہنچ گیا گوال منڈی، اور دہی ختم ہو جائے تو طیارہ اڑ سکتا ہے، اگر قوم کی غیرت کو کوئی اٹھا کر لے جائے تو طیارے کیوں نہیں اڑ سکتے؟ اور انشاءاللہ اقبال نے کہا تھا غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں۔ ہاں، بیٹیوں کی غیرت کا ان کو کیا پتا ہو جو بیٹیوں کے جسم دیکھتے ہوں، جن کو ڈانس کے شوقین ہو، جو جناب ان جناب کا شوقین ہو، اور وہ ہمارا میڈیا آزاد میڈیا جس کو یہ باتیں دکھاتے ہوئے پابندی ہے۔ اقبال کہتا ہے تہذیب نوی ہے شیشہ گراں، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو۔ اقبال کہتا ہے کہ ان بیچاروں کے محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات۔ جہاں یہ بتاؤ کہ لاہور میں فیشن شو ہو رہے ہیں، وہاں ہر قسم کے فیشن شو ہو رہے ہیں، یہ ضرور قوم کو تم نے بتانا ہے، لیکن یہ نہیں بتانا کہ گرمی میں، طوفان میں، بارشوں میں، گرم سردی لو میں بھی ایک محمد عربی کے غلاموں کا قافلہ لاہور کی طرف جانب ہے، اسلام آباد کی طرف جانب ہے، لیکن نہیں بتانا۔ کیوں نہیں بتانا کہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، کہیں آشکارا ہو نہ جائے، کہیں شرح۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جناب نظام کیسے چلائیں گے؟ میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، حکومت کو بھی، ان کے مافیاز کو بھی، ان کی اے ٹی ایم مشینوں کو بھی، ایک بندہ کرپٹ ثابت کر دو جس کے پیسے ہمارے سٹیجوں پر لگے ہوں، ہماری گاڑیوں کے پیٹرول پر لگے ہوں، ہماری جیبوں پر لگے ہوں، ہم محمد عربی کے فقیر اپنی جیبوں سے لگا کر اگر کراچی سے لے کر اسلام آباد تک جا سکتے ہیں تو یہ ملک کا کراچی سے لے کر پشاور تک نظام بھی چلا سکتے ہیں۔ اور تاریخ دیکھیں، ہمیشہ آج کسی کی ضرورت نہیں ہو یہ بات دکھائے کہ یار یہ وہاں سے چلے ہیں، ہر حال میں چلے ہیں، گرمی بھی بہت تھی، کسی نے ایک نے کسی دکان سے زبردستی منرل واٹر کی بوتل اٹھائی ہو کہ نہیں ہمیں گرمی بہت لگی ہے، کسی ایک نے کسی اپنی گاڑی میں زبردستی کسی پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈالا ہو، کسی ایک نے کسی ٹول پلازے سے گزرتے وقت کہا ہو کہ میں اتنے بڑے قافلے کے ساتھ ہوں، میں نے ٹول ٹیکس نہیں دینا۔ یہ قیامت تک پیدا ہو کے دیا ہے، 1 روپیہ بھی ثابت نہیں کر سکتے اگر ہم قوم کا جناب مال مار کر یا قوم کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کے نکلے ہیں۔ اس سے بتاؤ بڑا نظام کون قائم کر سکتا ہے؟ یہ کمال ہمارا نہیں ہے کہ یہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ کمال امیر المجاہدین کا ہے، جنہوں نے اپنے ورکرز کی یہ تربیت کی ہے کہ جنت بھی لینے آئیں تو منہ موڑ بیٹھیں گے تیری دیوار کی جانب۔ اور ہمیں کہتے ہیں پہلے بھی بہت لوگ آئے، کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ ہو گئی، کہیں نہ کہیں سودے ہو گئے۔ میں نے کہا بچو پہلے اور تھے ڈالروں پہ بکنے والے، تیرا محمد عربی کے غلاموں سے پالا نہیں پڑا۔ ہاں وہ اور ہیں جو بلو ویزوں پر بکتے ہیں، جو شنجین ویزوں پر بکتے ہیں، جن کی قیمت صرف ایک چائے کی پیالی یا ایک افسر کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ہمارے بابا تو ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، 2 قدم کیا بچے بیمارے غم قربے مسیحا چھوڑ کر۔ آج بھی میرے بابا جی دی، 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 آج بھی میرے بابا جی دی۔ قائد ملت اسلامیہ۔ تکلیف یہ ہوتی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کو،
اور یہ چیلنج اس وجہ سے ہے کہ ہمارا بھروسہ صرف اللہ اور اس کے رسول پر ہے. ہاں سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. سوال بن رہا ہے مومن کا بے زری سے نہیں. ہاں ہمارا ایمان تو اور پختہ ہوتا ہے اگر کوئی جناب ایسے معاملات آ جائیں. ہم تو اور مضبوط ہوتے ہیں. کوئی گل نہیں. لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا انج بھی سجن بابا انج بھی سجن بابا. یہ تو گل ہی کوئی نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ مولوی کیسے معیشت چلاتے ہیں, میں نے کہا رہنے دو. ایک وزارت جو تمہارا دل کرے ہمارے سپرد کر دو, اور 1 سال کے لیے. اور تم سارے یہ پی ڈی ایم والے 13 اور 14واں وہ شیطان بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص؟ اس کو بھی ملا لو. ابا جی جو بائیڈن کو بھی بلا لو. اگر کوئی اور تجربہ کار وہ جناب وہ جس کے بلڈ ٹیسٹ نیچے چلے جاتے ہیں, جیل میں جانے سے بلڈ ٹیسٹ لے کے میں جاتے ہیں, اور وہاں لندن میں بیٹھ کے دن بدن ٹماٹر گرا ہوا جا رہا ہے. KFC اڑائے جا رہے ہیں قوم کے پیسوں سے, اور یہاں ان کا جناب طبیعت خراب ہو جاتی ہے فوراً. جیل میں جاتے ساتھ بلڈ ٹیسٹ زمین کے ساتھ لگ گئے. اور کیا تماشا بنایا ہوا ہے, کیا جناب یہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے. جس کے پلیٹ لیس گر جاتے ہیں اس کو بھی بلا لو, عمران کو بھی ملا لو. تم سارے اکٹھے بیٹھ جاؤ. سارا ملک تمہارے حوالے. کرنا نہیں ہے, کرنا نہیں انشاءاللہ. ایک وزارت ہمارے حوالے, ایک وزارت جو تمہارا دل کرے. جو خسارے میں ہے پی آئی اے ریلوے کوئی جو تمہارا دل کرے وہ ہمارے حوالے کر دو. 1 سال بعد اگر اس کا دنیا میں پہلا نمبر نہ ہوا تو ہمارا نام بدل جائے. اگر کہتے ہو کہ جناب معیشت خطرے میں ہے تو معیشت ہمارے حوالے کر دو. کہتے ہو سب سے مشکل سبجیکٹ ہے معیشت, میں نے کہا یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ہاں حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا کہ جب قوم کا امین اور قوم کا سردار دیانتدار ہونا تو قوم کی رعایا پر دیانت نہیں ہوا کرتی. ہمیشہ پرنالوں سے پانی نیچے صاف اترتے ہیں تو نیچے صاف ہوتا ہے. اوپر سے گندا پانی ہو تو نیچے بھی گندی نکلتا ہے. ہاں جب اوپر عمران خان ہو تو نیچے فرا گوبھی ہوتی ہے. ہاں جی, اور اوپر جناب نواز شریف ہو تو نیچے فواد حسن فواد اور جناب احد چیمہ ہوتے ہیں. ہاں جی, اگر اوپر عمران خان ہو تو نیچے فواد ڈبو ہوتے ہیں. ہاں جی, اور اوپر زرداری ہو تو نیچے وہ بی بی ہوتی ہے جو منی لانڈرنگ کے لیے باہر جاتی ہے. اور اوپر زرداری ہو تو نیچے اومنی گروپ ہوتا ہے. اور اوپر زرداری ہو تو نیچے جناب بیریئر ٹاؤن کبھی بلوچستان کی زمین سندھ کے اندر کاٹ کے اور کبھی سندھ کی زمین بلوچستان کو کاٹ کے دی جاتی ہے. لیکن ان کو کیا پتا ہو, اقبال کہتا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اور یہ ہمارے قائد کا خاصہ ہے. انہیں بارگاہ رسالت سے یہ انعام ملا ہے کہ انہوں نے اپنے کارکن کی نظر میں سونا اور مٹی برابر کر کے رکھ دیا. ہاں, اور رہی بات تمہاری تو انشاءاللہ میدان لگنا ہے. تیار ہو؟ مکمل تیار, مکمل تیار. اور یہ کہتے ہیں لبیک کا نعرہ نہیں لگے گا. لبیک کا نعرہ ہر بار لگے گا, 100 بار لگے گا, سرے بازار لگے گا. اے لبیک کا نعرہ تو تمہارا باپ انگریز 1857 میں روکنے آیا تھا, وہ نہیں روک سکا. تم تو اس کے جناب چمنڈے سے ایک جناب نکے نکے ٹٹو ہو, تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تم تو اس کے نکے نکے غلام ہو, تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں. بابا جی کہتے تھے ان کی کیا حیثیت ہے, ہماری تو جنگ امریکہ سے ہے, ہماری تو جنگ عالم کفر سے ہے, ہماری تو جنگ حضور کے دشمنوں سے ہے. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی بھی واپس آئے گی. کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بنے گا, اور فلسطین میں بھی اسلام کا جھنڈا لہرائے گا. ایسے نہیں بھائی, اختتامی مراحل ہیں. ہم نے میاں چنو کے در و دیوار کو گواہ بنا کر کہنا ہے کہ یا رسول اللہ جب, یا اللہ جب, اے میرے حبیب, میرے آقا و مولا, جب وہ زرداری اپنے بیٹے کو وزیر
اعظم کا کینڈیڈیٹ بنا رہا تھا، جب نواز شریف اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنا کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو پیش رہا تھا، جب عمران خان صرف وزارت عظمیٰ کے لیے پورا ملک دباؤ پہ لگایا ہوا تھا، اس وقت آپ کے نام پر بنے ہوئے ملک میں صرف ہم وہ لوگ تھے جو آپ کے دین کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے، اسلام کے پرچم کے لیے ہاتھ اٹھا کر کھڑے تھے۔ اب نعرہ لگائے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔